بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹینڈرڈ پریکٹس فار سیمپلنگ ایگریگیٹس ASTM-T75 یعنی سینڈ اور ایگریگیٹ کی سیمپلنگ کرنے کا طریقہ. سب سے پہلے اس پروسیجر کی امپورٹنس کہ یہ کیوں ایک خاص طریقے سے سیمپلنگ کرنا کیوں ضروری ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ لیبارٹری میں جو بھی ٹیسٹ آپ کنڈکٹ کرتے ہیں اس کا انحصار آپ کی ہوئی سیمپلنگ پر ہوتا ہے کہ آپ نے سیمپلنگ کس طریقے سے کی ہے. اگر آپ نے پراپرلی سیمپلنگ ہی نہیں کی تو ٹیسٹ رزلٹ آپ کا جو بھی آ جائے وہ آپ کے مٹیریل کو ریپریزنٹ نہیں کرے گا. اس کا طریقہ کار، اس کے مقاصد سب میں انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں. سب سے پہلے اس کے لیے ریکوائرڈ اپریٹس، جو مطلوبہ سامان ہے اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہمیں: ہینڈ شاول یعنی بیلچا، اسکوپ، کلیننگ برش، اور آپ کا سیمپلنگ کنٹینر یا سیمپلنگ بیگ. سیمپلنگ بیگ کے علاوہ آپ کے پاس ٹریز یا بکٹس جو بھی اویلیبل ہوں وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. اسٹیل پلیٹ یا پلائی ووڈ کے پیسز ہمیں چاہیے. یہ کنویئر بیلٹ سے سیمپل لینے کے لیے چاہیے ہوں گے. ہمیں آگے چل کے ان کو استعمال کدھر کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. سیمپلنگ کے مقاصد کیا ہیں، پرپز آف سیمپلنگ اینڈ ٹیسٹنگ. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایکسیپٹینس اور ریجیکشن آف مٹیریلز، یعنی آپ نے مٹیریل کو اپروو یا ریجیکٹ کرنے کے لیے سیمپلنگ اور ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے. نمبر 2 پہ آتا ہے کنٹرول آف ورک ایٹ سائٹ، یعنی کوالٹی جو ہے آپ کے کام کی، وہ کام کا جو معیار ہے اس کو سائٹ پر مینٹین رکھنے کے لیے سیمپلنگ ٹیسٹنگ ضروری ہے. کنٹرول آف پروڈکٹ ایٹ سورس، یعنی آپ کا جو کرشر پلانٹ ہے یا سینڈ کی جو کیوری ہے، آپ ادھر سے جو مٹیریل جدھر سے اٹھا رہے ہیں اس پہ آپ کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے سیمپلنگ کرنی ہوتی ہے. کنٹرول آف کوالٹی ڈیورنگ سپلائی، دوران ترسیل مٹیریل کا معیار متوازن رکھنا، یعنی آپ کا جو سیمپل جدھر سے آپ کا مٹیریل اٹھایا گیا ہے اور جدھر آپ نے ڈمپ کرنا ہے، جدھر آپ کی سائٹ ہے، وہاں تک پہنچنے تک بھی اس کا معیار چیک کرنے کے لیے آپ کو کہ ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن اس میں کوئی چینج تو نہیں آ رہا، اس کے لیے بھی آپ نے سیمپلنگ اور ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے. سیمپلنگ کے مقامات، یعنی کہاں سے سیمپلنگ کی جاتی ہے مٹیریل کی. تو نارملی 5 جو ہیں آپ کے مختلف جگہیں ہیں جہاں سے آپ سیمپلنگ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کرشر پلانٹ کا ڈسچارج یونٹ، کرشر پلانٹ کا کنویئر بیلٹ. نمبر 3 پہ آپ کا آ جاتا ہے اسٹاک پائل یعنی مٹیریل سٹور. اور نمبر 4 پہ ڈمپ ٹرک، آپ کا جو گاڑی ہے جس میں آپ کا مٹیریل سپلائی ہو رہا ہے اس میں سے بھی آپ سیمپل لے سکتے ہیں. اور نمبر 5 پہ جو آپ کا لے کیا ہوا مٹیریل ہے، آپ کا روڈ سٹرکچر ہے یا بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کے نیچے آپ کمپیکشن کے لیے کوئی مٹیریل ڈال رہے ہیں، سب بیس وغیرہ، تو وہاں سے جو سیمپلنگ ادھر سے بھی کی جاتی ہے. سیمپلنگ فرام ڈسچارج اسٹریم آف کرشنگ پلانٹ، یعنی کرشنگ پلانٹ کے ڈسچارج یونٹ سے سیمپلنگ. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کنویئر بیلٹ سے نیچے مٹیریل گرتا ہے، ادھر سے آپ نے شاول کی بکٹ لا کر یہاں پر سیمپل لینا ہے اس کی بکٹ میں، پھر اس سے بیگز میں یا کنٹینرز میں بھر لینا ہے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ ایک سیکوینس سے مٹیریل آ رہا ہو، تب آپ نے اس سے سیمپلنگ کرنی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مٹیریل تھوڑا سا نیچے گرنے دیں. جیسے ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیچے چھوٹا سا ایک سٹاک بن گیا ہے، اس کے بعد آپ سیمپل لے سکتے ہیں. نمبر 2 پہ آپ کا کرشنگ پلانٹ کا ایک کنویئر بیلٹ سے آپ نے سیمپل کیسے لینا ہے. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کو کنویئر بیلٹ کو تھوڑی دیر کے لیے چلانا ہے. جب پروڈکشن ہو رہی ہو آپ کے مٹیریل کی، مٹیریل تھوڑا سا اس سے نیچے گر جائے، ایک سیکوینس سے ایک جیسا مٹیریل آنے لگے، تو آپ نے اس میں ایک ایریا سلیکٹ کرنا ہے اپنے لیے. ابھی یہ ایک ٹول بنا ہوا ہے، اس کے ذریعے وہ سیمپلنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کی جگہ پہ آپ اپنی اسٹیل پلیٹس یا پلائی ووڈ کے پیسز بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ مثلا 1 میٹر ایریا آپ نے کنویئر بیلٹ سے سلیکٹ کیا ہے یا 2 میٹر کیا ہے، تو اس 2 میٹر کا جو ایریا ہے اس میں دونوں طرف آپ نے پلائی ووڈ یا اسٹیل پلیٹس رکھ دینی ہے، تاکہ اس سے اوپر والا مٹیریل
آپ کے سیمپل میں آگے شامل نہ ہو اور آپ کے سیمپل جدھر سے آپ لے رہے ہیں وہ مٹیریل بھی ادھر سے نیچے نہ جائے، جو ایریا آپ نے سلیکٹ کیا ادھر سے پورا مٹیریل اٹھایا جائے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 پہ اچھا اس کا جو آپ سیمپل لیتے وقت یہ خیال رکھنا ہے آپ نے. اب جیسے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ٹول کے اندر جو جگہ ہے یہ والی، اس میں پورا یہ کلین کر رہا ہے. برش اور سکوپ سے ادھر سے پورا مٹیریل آپ نے اٹھانا ہے، کچھ بھی یہاں پر باقی نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پروسیجر ہے یہ آپ 3 ڈفرینٹ ٹائمز میں یعنی آپ ایک بار آپ نے سیمپل لے لیا، اس کے بعد آپ آپریٹر کو بولیں گے وہ پروڈکشن پھر چلائے گا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر کنویئر بیلٹ کو روک کے پھر آپ نے سیمپل لینا ہے، تیسری بار پھر ایسے ہی آپ نے کرنا ہے. پھر ان تینوں سیمپلوں کو کمبائن کر کے مکس کر کے آپ لیبارٹری لے کر جائیں گے. اچھا جی. سیمپلنگ فرام سٹاک فائل، یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا طریقہ ہے کہ جو آپ کے پاس سٹاک فائل میں مٹیریل پڑا ہوا ہوتا ہے ادھر سے آپ نے سیمپلنگ کیسے کرنی ہے. یہ سب سے زیادہ سیمپلنگ ادھر سے ہی کی جاتی ہے، تو یہ سب سے خاص طریقہ ہے اس میں. اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب بیس یا جو بھی آپ کی کنکریٹ اسفالٹ میں یوز ہونے کے لیے ایگریگیٹ پڑی ہوئی ہے تو اس پہ شاول کی بکٹ کے ذریعے آپ شاول اس میں یوز کریں. تقریباً 50 سینٹی میٹر مٹیریل اوپر سے آپ ہٹا دیں گے اس کا. یہاں سے مثلا یہ شاول کھڑا ہے تو ادھر اوپر یہ والا مٹیریل ادھر تک ہٹا دیں گے، جتنا آپ 50 سینٹی اس میں آپ ڈیپتھ میں جائیں گے اس مٹیریل میں. تو یہاں سے ہٹا کر فوراً اس کو اس سائڈ پہ پھینک کے یا اس سائڈ پہ پھینک کے اس کے بعد آپ نے بکٹ اس کے اندر لگانی ہے. اب بکٹ کیسے لگانی ہے وہ نیکسٹ سٹیپ میں دیکھیے. اس طرح بکٹ اس میں لگانی ہے کہ پوری بکٹ آپ کی مٹیریل کے اندر چلی جائے، اور پھر آپ نے شاول کو بغیر پیچھے ہٹائے یعنی اسی طرح بریک پہ رکھے ہوئے آپ بکٹ کو اوپر گھما دیں تاکہ جو مٹیریل آپ نے لیا ہے وہاں سے وہ مٹیریل آپ کا بالکل بھی اس مٹیریل کا کچھ حصہ نیچے زمین پر نہ گرے، دوبارہ ضائع نہ ہو. وہ آپ کا سیمپل پراپر طریقے سے لیا جائے گا. اس کے بعد آپ یہاں کسی صاف اور مضبوط جگہ پر یعنی جس کو آپ کلین اینڈ ریجڈ سرفیس اس پہ آپ ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک بکٹ آپ نے لے لی. اب کسی دوسری جگہ کو سلیکٹ کر کے سیم پروسیجر یوز کرنا ہے. اسی یعنی اس سے تھوڑا دور آپ نے دوسری جگہ سلیکٹ کرنی ہے، ادھر بھی 50 سینٹی آپ نے اوپر سے ہٹانا ہے اور ایک بکٹ اور لے کے اس کے اوپر آ کے ڈمپ کر دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری ایک جگہ پر بھی یہی پروسیجر کرنا ہے. 3 مختلف جگہ سے آپ نے یہ کر کے ایک جگہ پہ آ کے ڈمپ کر دینا ہے یہ 3 بکٹس کو. اس کے بعد آپ اس کو مکس کریں گے پراپر، یعنی تھوڑا زمین سے کوئی 10-20 سینٹی اوپر بکٹ رکھ کے آپ وہ اٹھا کے پورا مٹیریل اس کو دوبارہ اس کے اوپر ہر طرف سے اس کو 2-3-4 طرف سے بکٹ لگا کے اس کو دوبارہ اس کے اوپر ڈالیں گے. اس کے بعد مٹیریل مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو لیول کرنا ہے اوپر سے، جیسے آپ یہ فوٹوز میں دیکھ سکتے ہیں. ابھی اس میں وہ لیولنگ سٹارٹ کر رہا ہے، اس میں تقریباً لیولنگ کر چکا ہے اس فوٹو میں. اب لیول کی ہوئی سرفیس کے اوپر آپ نے یہ بیلچا اس کے ذریعے آپ نے سیمپل اس طرح لینا ہے کہ پوری طرح بیلچا آپ کا سیمپل کے اندر میٹیریل کے اندر چلا جائے، اور پھر اس کو اٹھانا ہے ادھر سے ہی اس کو نیچے دبا کر بالکل ایک دم سیدھا کر کے اٹھا کے مٹیریل بالٹی میں لے لینا ہے. یہاں پر بھی آپ نے ایٹ لیسٹ 3 جگہوں پر آپ نے یعنی جو آپ کی ابھی جو چھوٹا سٹاک فائل آپ نے بنایا ہے جو سیمپل لے کے مکس کرنے کے بعد اس کے 3 ڈفرینٹ جگہ سے آپ نے سیمپل اٹھانے ہیں اور اپنے سیمپلنگ کنٹینر یا بیگز میں ڈال لینا ہے اور لیبارٹری جا کر اس کو دوبارہ مکس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اس پہ نیکسٹ پروسیجر ہوگا. اچھا یہ ریکمینڈڈ منیمم ویٹ آف ایگریگیٹ سیمپل، یہ سائز کے مطابق آپ کو کم از کم وزن دیے گئے ہیں اس میں کہ آپ سیمپلنگ کرتے ہوئے جو مثلا آپ کا 9.5 اور لیس کا میں بتا دیتا ہوں کہ یہ یعنی آپ کا 3/8 انچ کا ایگریگیٹ ہے یا اس سے نیچے ہے کوئی خاکہ ہے سینڈ ہے تو اس کا آپ تقریباً 10 کلو وزن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سب سائز کے حساب سے آپ یہاں پہ اس کو روک کے ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس پہ ویسے ہی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا.
سائز کے حساب سے ہر سائز کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کم از کم کتنے کلو وزن آپ سیمپلنگ کرتے ہوئے اس کا لیں گے۔ فائن ایگریگیٹ کے لیے آپ کا وزن 10 kg ہے، یعنی خاکے اور ریت کے لیے۔ سیمپلنگ فرام فائن ایگریگیٹ اسٹاک پائل، تو یہاں سے آپ نے کیسے سیمپل لینا ہے، اس کے لیے آپ بیلچا یا اسکوپ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ایک سیمپلنگ ٹیوب ہوتی ہے اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ یہ یہاں پہ اس میں نظر بھی آ رہی ہے آپ کو۔ سیمپلنگ ٹیوب جو ہے یہ ایک پائپ ہے، اس کو یعنی آگے سے اسکوپ کی طرح اس کو کٹ لگے ہوئے ہوتا ہے، تو اس سے آپ اس کو آپ سینڈ میں لگا کے اس کا سیمپل لے کے پھر اس طرح بالٹی میں ڈالتے جاتے ہیں آپ۔ اسکوپ یا اس کے لیے بیلچا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے احتیاط کیا ہے کہ آپ نے اوپر سے تھوڑا سا مٹیریل تقریباً 20 سینٹی ہٹا کے اس کے نیچے سے آپ نے سینڈ یا خاکہ لینا ہے، اور پلس اس کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہی جگہ سے آپ نے سارا 10 کلو نہیں بھر لینا، یہ کم از کم آپ پورے ایسے طریقے سے لیں کہ آپ کے پورے سٹاک پائل کو ریپریزنٹ کرے یہ سیمپل، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دو اسکوپ، ایک دو ٹیوبس یا ایک بیلچا آپ 8-10 جگہوں سے لے کے اپنا مٹیریل پورا کر لیجئے۔ ابھی ڈمپ ٹرک سے سیمپل لینے کا کیا طریقہ ہے، جو آپ کی گاڑی ہے جس میں مٹیریل سپلائی ہو رہا ہے، آپ ریسیو کر رہے ہیں یا آپ سپلائی کر رہے ہیں، اس کا تقریباً 20 سینٹی میٹر آپ اوپر سے ہٹا لیں گے اور نیچے سے سیمپل لیں، اور یہ 4-5 مختلف جگہوں سے آپ ایک بیلچا یا ایک اسکوپ یا جیسے بھی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ایک بیلچا آپ لے سکتے ہیں، مثلا 4-5 مختلف جگہوں سے لے کر آپ نے اپنے سیمپل کی کوانٹٹی پوری کرنی ہے۔ اور یہ سیمپل جو آپ گاڑی سے لے رہے ہیں، یہ سیمپل صرف گاڑی کو ہی ریپریزنٹ کرے گا، اسی گاڑی کو جس کا آپ سیمپل لے رہے ہیں، باقی پورے کسی سٹاک پائل یا کرشر پلانٹ کی پروڈکشن کو آپ اس کے پروڈکٹ کی ہوئے مٹیریل کو آپ اس پہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 5 پہ ہماری آ گئی سیمپلنگ فرام بیس اور سب بیس لیئر آف انڈر کنسٹرکشن روڈ، یا آپ کی بلڈنگ فاؤنڈیشن کے نیچے بھی جو آپ عموماً ہوتا ہے کہ سب بیس مٹیریل ڈال کر اس کی کمپیکشن کی جاتی ہے، اسپیشلی یہاں پہ عرب میں ایسے ہوتا ہے جو زیادہ تر سینڈ والا ایریا ہے، وہاں پہ اس کو سب بیس مٹیریل ڈال کر اس کو پراپر کمپیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر بلائنڈنگ کر کے پھر اس کے اوپر فاؤنڈیشن کے لیے اسٹرکچر ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تقریباً 2 سے 4 اسکوائر میٹر کا ایریا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور وہاں سے مٹیریل پوری طرح اٹھا لینا ہے، کچھ بھی وہاں پر جو آپ نے ایریا سلیکٹ کیا ہے جتنا، تو اس پہ آپ کا کچھ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، مٹیریل سارا آپ نے جو نشان لگایا ہوا ہے، مثلا یہ میں نے ادھر لگایا ہے، تو اس کے اندر سے آپ نے پوری طرح مٹیریل اٹھانا ہے، برش کی مدد سے جو آپ کے فائنز ہیں ان کو بھی اٹھانا ہے، برش اور اسکوپ یا برش اور بیلچے کی مدد سے، اور پورا مٹیریل یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا سیمپل ٹرانسپورٹیشن ٹو لیبارٹری، کہ آپ نے سیمپل جہاں سے اٹھایا ہے وہاں سے لے کر لیبارٹری تک آپ کو سیمپل لے جانے کے لیے، اگر پلاسٹک بیگ ہیں آپ کے پاس، سیمپلنگ بیگ ہیں، تو اس کو آپ بند کر دیں، اوپر سے باندھ دیں۔ اگر آپ کے پاس سیمپلنگ کنٹینرز ہیں یا ٹریز ہیں تو اس کو بھی آپ کور کر کے گاڑی میں اپنے پاس رکھ کے لے جائیں، تاکہ جو اس میں فائنز ہیں وہ آپ کے راستے میں جاتے ہوئے اس میں سے ضائع نہ ہوں۔ نیکسٹ، اس کے بعد یہ پروسیجر آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیبارٹری میں سیمپل کی کوارٹرنگ یا سپلٹنگ وہ کیسے کرنی ہے، یعنی یہ جو آپ نے سیمپل سائٹ سے اٹھایا ہے، اس کو ٹیسٹ کا جو آپ کا ریکوائرڈ ویٹ ہے اس کے اوپر اتنا ریڈیوس کرنے کے لیے، یعنی آپ نے اگر 20 کلو مٹیریل اٹھایا ہے تو اس ٹیسٹ کے لیے آپ کو 1-2 کلو مٹیریل چاہیے، تو وہ اس کا پراپر طریقہ کار کیا ہے اس کی کوارٹرنگ کا۔
تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ میں آپ کے لیے ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔